بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زیورات اور گلاب کے پھولوں سے لدی کمرہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ آج کے دن کا ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے، سو مجھے بھی تھا۔ میری سماعتیں اپنے جیون ساتھی کی آہٹیں سننے کو منتظر تھیں۔ اگرچہ میری کوئی لو میرج تو نہ تھی، مگر شادی ایک ایسا بندھن ہے جو دو دلوں کے درمیان محبت بڑھا دیتا ہے، اور یوں شادی ارینج ہو یا لو ہو، زندگی ایک جیسی ہی لگتی ہے۔ میرے دل میں بھی نکاح کے بعد اپنے جیون ساتھی کی محبت تھی۔ مجھے انتظار کرتے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجھے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی۔ قدموں کی آواز دور سے آتی آتی قریب ہو گئی۔ نہ ہی دروازہ بند کیا گیا، نہ ہی کوئی تکلف کیا گیا۔ کھلے دروازے کے ساتھ وہ قدم چلتے ہوئے میرے پاس آ کر رک گئے۔ میں تو شرم و حیا سے سمٹی جا رہی تھی کہ ایک کڑک سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہارانی، تم بہت خوبصورت ہو؟ ارے 4 کلو کا تو تم نے میک اپ تھوپ رکھا ہے۔ اتنا میک اپ تھوپنے کے بعد تو کوئی بھنگن بھی تم سے بہتر لگے گی۔ دل کو چیر دینے والے جملوں کو سن کر میں نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر کوئی 25-26 سال تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو کمال نفاست سے سنوار رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا دلہن میں نہیں بلکہ وہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، وہ آندھی طوفان کی طرح میرے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، بات سنو، میرے بھیا کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہ میک اپ وغیرہ اتارو اور کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ بھیا کو یہ چونچلے اچھے نہیں لگتے۔ اور ہاں، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں بھیا کے مزاج سے خوب واقف ہوں، اور اگر میں غلط بھی کہوں تو تمہیں صحیح ماننا ہوگا۔ میرا نام رانیہ ہے اور اس گھر میں میری ہی چلتی ہے، پھر بات صحیح ہو یا غلط اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رانیہ نے نخوت بھرے انداز میں کہا، اور پھر اپنی موجودگی کے آثار چھوڑتے ہوئے کمرے سے ٹھک ٹھک کرتی چلی گئی۔ وہ جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی، مگر میرے دل کا سکون برباد کر گئی۔ آنے والے لمحوں کا خوشگوار احساس میرے ذہن سے مٹ چکا تھا، اب آنے والے دنوں کا خوف دل پر طاری تھا۔ میں نے اس کی بات ماننے میں عافیت جانی اور اٹھ کر اپنا میک اپ اتارا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک عام لڑکی کے حلیے میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا انتظار نہ کیا اور بستر پر دراز ہوتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ماجد نہ جانے کب آئے اور کب سو گئے مجھے معلوم نہیں۔ جب میں صبح اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں جان گئی کہ واقعی اس نے جو کہا وہ سچ تھا۔ رانیہ کے مطابق ماجد کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کے روپ میں دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے بھی سوچا ماجد کے زخم ہرے کرنے سے بہتر ہے کہ انہیں خود ہی اپنی طرف متوجہ ہونے دوں، سو میں نے ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی ہی رہی، جس پر میں تھوڑی حیران بھی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر 1 مہینہ گزر گیا، ہمارے بیچ کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ البتہ اس دوران مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ رانیہ کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے۔ ماجد کی باقی بہنوں کے مقابلے میں رانیہ کو گھر میں فوقیت دی جاتی تھی۔ میری ساس انتہائی رحم دل اور خدا خوف عورت تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی، مگر جتنی میری ساس نرم دل تھی اتنی ہی میری نند نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں تو اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہمیشہ مجھ پر تنقید ہی کرتی رہتی۔ بالآخر میں نے اسے خوش کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ بولتی رہتی اور میں سنتی رہتی۔ میں نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیتی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہتی کہ اسے مزید باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اب میں اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کی جو بات بھی ہوتی وہ میں پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میرے شوہر گھر آئے تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ ان کے آفس والوں نے ان کی شاندار پرفارمنس پر انہیں پروموٹ کر دیا ہے، اور اسی پروموشن کی خوشی میں ان کے باس کی مختصر سی فیملی کے ساتھ آج ان کا ڈنر ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ وہ خود باہر کسی کام سے چلے گئے۔ مجھے خاص ہدایت کی کہ میں اچھی طرح تیار ہو جاؤں، مگر تیاری موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ میں بھی سمجھ گئی اور ان کے جاتے ہی تیاری میں لگ گئی۔ رانیہ یہ سب دیکھ چکی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی، جبکہ میں شیشے میں کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ سوچ ہی رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہنوں کہ رانیہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے شیشے کے سامنے دیکھا تو بولی، اگرچہ تم اتنی خوبصورت تو نہیں ہو، مگر میرے ہاتھ میں بڑا کمال ہے، تم چاہو تو میں تمہارا میک اپ کر سکتی ہوں۔ اور پھر بلا میری اجازت کے ہی اس نے میرے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ میں اس کی مربت کی ماری کچھ بول بھی نہ سکی۔
تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے ایک عجوبہ بنا دیا تھا۔ آنکھوں پر گہرے آئی شیڈز کے ساتھ اس نے میرے ہونٹوں کو گہری لال رنگ کی لپسٹک سے رنگ دیا۔ یہ سب مجھے اچھا تو نہ لگ رہا تھا، مگر جس جوش و خروش سے اس نے مجھے تیار کیا تھا، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اسے انکار کر سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماجد کی کال آ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم گھر کے باہر ہی آ جاؤ، میں گاڑی لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے میک اپ بھی ٹھیک نہ کیا اور جلدی سے گھر کے باہر چلی گئی، جہاں ماجد گاڑی میں میرے منتظر تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے میری تعریف تو کی تھی، مگر ان کی نگاہیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ راستے میں انہوں نے گاڑی روک دی، کہنے لگے میں چاہتا ہوں تم ذرا اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بیوٹی سیلون لے چلتا ہوں، اگر تمہیں میک اپ کرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آج تم سیکھ جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے ایک بیوٹی سیلون کے قریب ہی ڈراپ کر دیا۔ میں بیوٹی پارلر کے اندر چلی گئی۔ پارلر والی نے میرا بے تکا میک اپ ریموو کیا اور مجھے سنوارنے لگ گئی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے میری شکل اور حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں خوبصورت لگ رہی ہوں۔ میں بہت مطمئن تھی۔ دوپٹے کا پلو سیٹ کرتے ہوئے میں پارلر سے باہر آئی تو ماجد مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، کہنے لگے میں نے تو تمہیں شادی پر بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، تم میرا انتظار کرنے سے پہلے ہی سو گئی تھیں، مگر آج تو تم کسی دلہن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ میں ان کی بات پر کھل اٹھی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر سے میری ساس کا فون آ گیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کی ان سے بات کروائی تو انہوں نے بغیر کچھ کہے سنے ہی گاڑی دوبارہ گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ بہت پریشانی میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رانیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، سو ہمیں واپس گھر جانا ہوگا۔ ہم جلدی جلدی گھر پہنچے تو رانیہ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ ہمارے ہوش میں لانے کی کوششوں کے باوجود بھی وہ بے سود لیٹی رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم ڈر گئے۔ ماجد نے رانیہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہم اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ معمولی تھکاوٹ کے باعث ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے رانیہ کو ڈرپ لگائی اور ساتھ جوس وغیرہ بھی پینے کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رانیہ کی طبیعت سنبھل گئی، مگر ہمارا پلان کینسل ہو چکا تھا۔ آج ہم ڈنر پر نہ جا سکے، جس کا مجھے بہت افسوس تھا، کیونکہ ماجد اس ڈنر کے بارے میں کافی پرجوش تھے۔ خیر یہ دن تو یوں ہی گزر گیا۔ میں نے ماجد سے گلہ نہ کیا۔ وہ خود ہی کہنے لگے میں اس بات کا ازالہ ضرور کروں گا اور تمہیں ہنی مون پر لے کر جاؤں گا تاکہ تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ نہ رہے۔ میں جانتی تھی ماجد اپنی بات ضرور پوری کریں گے، مگر اگلے ہی ہفتے جب ہم ٹکٹ بک کروانے لگے تھے، میری ساس نے بتایا کہ رانیہ کے تایا لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ دراصل رانیہ میری ساس کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی جو بچپن میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ بعد ازاں بیماریوں نے انہیں بھی آن لیا اور وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ تبھی سے رانیہ ساس کے پاس رہتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا بہت خیال رکھا بلکہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رانیہ بہت لاڈلی تھی۔ میری ساس اپنی سبھی بیٹیوں پر رانیہ کو خاصی فوقیت دیتی تھیں۔ خیر اسد انکل اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ سے آئے تو میں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ میں نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسد انکل کا بیٹا خلیل خاصا ہنسمکھ اور باتونی تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں رونق لگا دی تھی۔ وہ سبھی سے ہنسی مذاق کرتا تو ماحول ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ میں نے بار بار نوٹ کیا تھا کہ خلیل گہری نظروں سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں رانیہ کے لیے پسندیدگی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر رانیہ اسے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ رانیہ نے خلیل کو کوئی توجہ نہ دی، جبکہ میں خلیل سے ہنس کر بات کر لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے ہی خاندان کا فرد تھا۔ ویسے بھی وہ مجھے آپی کہہ کر پکارتا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، اسی لیے اس سے کھل کر بات کر لیا کرتی۔ اسد انکل اپنی فیملی کے ساتھ 2-3 دن رہ کر یہاں سے چلے گئے، مگر اس کے بعد خلیل اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میں خوب جانتی تھی کہ خلیل ہمارے گھر کے چکر کیوں لگاتا ہے۔ اس کی وجہ لازماً رانیہ تھی کہ وہ رانیہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ میری ساس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ رانیہ کی شادی خلیل سے کرنا چاہتی ہیں۔ خلیل انہیں بیٹوں کی طرح لگتا تھا۔ اب اکثر خلیل گھر آتا اور رانیہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ خلیل کی یہ دلچسپی میں نے دیکھی تو رانیہ کو چیرنا شروع کر دیا۔ رانیہ، مجھے تو لگتا ہے اب اس گھر میں تمہارے تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ میں نے رانیہ کو چھیڑا تو وہ برا مان گئی۔ کیوں بھابھی، آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں؟ بھئی میں تو اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں، آپ کا پتہ نہیں،
رانیہ نے کچھ اس انداز سے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگا، مگر میں چپ کر گئی۔ خیر اس دن کے بعد سے میں نے بھی اسے خلیل کے حوالے سے تنگ نہیں کیا۔ خلیل اکثر چکر لگاتا رہتا اور یوں ہی چلا جاتا۔ اس دوران میں اور ماجد ہنی مون کے لیے گئے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ رانیہ میرے اور ماجد کے ساتھ بیٹھنے اور ہنسنے پر خوش نہیں ہوتی، مگر اب میں جان بوجھ کر ماجد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی، اسے خوب جلاتی اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ ماجد صرف اور صرف میرا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی میرا ایسا کرنا اس کے اندر انتقام کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے۔ جب ہم ہنی مون سے واپس آئے تو رانیہ کا انداز بدلا ہوا تھا، وہ خاصی خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ خلیل کی آنکھوں میں بھی جگنو جگمگا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ خلیل اور رانیہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ اب وہ اکثر مجھے اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کرتے نظر آتے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے شوہر کو خلیل کے ساتھ میرا بات کرنا پسند نہیں ہے، سو میں نے احتیاط برتنا شروع کر دی تھی۔ ماجد نے ایک دو بار مجھے واضح منع کیا تھا کہ خلیل سے دور رہا کرو، مجھے تمہارا اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں۔ ماجد کی فطرت بھی ایسی ہی تھی کہ وہ بلا وجہ کی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے تو زیادہ سہیلیاں بھی نہیں بنا رکھی تھی۔ اس دن ماجد نے ذرا لیٹ آنا تھا، میں بھی رات کو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں باقی سبھی لوگ کھانا کھا چکے تھے، جبکہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے ماجد کے لیے اپنے ہاتھوں سے پین کیک بھی بنایا تھا، میں جانتی تھی انہیں پین کیک بہت پسند ہے۔ ہم دونوں کے بیچ میں جو تلخیاں تھیں اب وہ قدرے کم ہو گئی تھیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں اب ہماری ہم آہنگی بڑھ گئی تھی۔ اس دن رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ ماجد کا انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی۔ میں دن بھر مصروف ہوتی تھی، سوچا کیوں نہ اپنے چہرے کو اسٹیم دے دوں، یہی سوچ کر کہ بعد میں وقت نہیں ملے گا میں نے سر پر تولیہ ڈھانپا اور چہرے کو گرم بھاپ دی۔ میں اسی سب میں لگی ہوئی تھی کہ خلیل میرے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ خلیل، تم اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے، بھلے تم مجھے آپ ہی کہتے ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم کبھی بھی منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر برس پڑی، مگر وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس نے میری ڈانٹ کی پرواہ نہ کی، میرے قدموں میں بیٹھا اور بولا، آپی آپ تو جانتی ہیں میں رانیہ کو کس قدر پسند کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اس گھر میں آپ کے علاوہ میری بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، بس اسی لیے میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنے آیا ہوں۔ خلیل ذرا ہچکچایا اور پھر بولا، آپی آپ تو جانتی ہیں آپ گھر کی بڑی بہو ہیں، اور رانیہ بھی آپ کی اتنی عزت کرتی ہے، ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے جب تک میں آپ کو نہ منا لوں وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، اور نہ ہی میری محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ مجھے خلیل کا اس وقت یہ بات کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے خلیل کو وہاں سے جانے کا کہا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خلیل نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، نہیں آپی، آپ وعدہ کریں آپ رانیہ کو منوائیں گی اور اسے مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ کریں گی۔ خلیل پر تو ضد سوار تھی، وہ کسی طور پر مان کے نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری نظر اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے ماجد پر پڑی، جنہوں نے سنا تو کچھ نہیں تھا مگر وہ سب دیکھ چکے تھے۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ خلیل بھی چونک کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ بھائی، دراصل میں بھابھی سے بات کرنے آیا تھا، وہ اٹک اٹک کر بولا جیسے اپنے پکڑے جانے پر شرمندہ ہو۔ ظاہر ہے ماجد سے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ رانیہ کو منانے کی بات مجھ سے کرنے آیا تھا۔ ماجد نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا اور زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے بے نقد سنا دی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا، رانیہ بھی میدان میں کود آئی۔ اس نے آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، آپ نے یہ سب آج دیکھا ہے؟ یہ کھیل تو ہمارے گھر میں کتنے دنوں سے جاری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو دکھ پہنچے۔ بھائی، بھابھی نے تو بے شرمی کی حد کر دی۔ میں نے انہیں اتنی بار سمجھایا کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، مگر بھابھی کے تو کان پر جوں نہیں رینگتی۔ رانیہ نے اس قدر روانی سے کہا کہ میں اور خلیل اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی مجھ سے اتنا گھنونا انتقام لے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ ماجد کے غصے کو ہوا لگ گئی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 3 لفظ کہہ کر مجھے فارغ کر دیا۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ 15 دن پہلے میری محبت کا دم بھرنے والا شوہر مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ چکا تھا۔ ان کے طلاق کے الفاظ کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں نے ان کے چہرے پر افسردگی اور پچھتاوے کا رنگ دیکھا۔
مگر اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور روتی دھوتی اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ماں باپ کے گھر میں آئے ہوئے مجھے چند دن ہی ہوئے تھے کہ طلاق کے باقاعدہ پیپرز بھی آ گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی، جانتی تھی کہ ماجد کو بھی اپنے اس اقدام پر احساس تو ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ ماجد نے اپنی چچا زاد رانیہ سے ہی شادی کر لی، کیونکہ اس واقعے کے بعد خلیل اس سے بے حد ناراض ہوا تھا۔ وہ خلیل کو پسند تو کرتی تھی، مگر اس نے یہ گھٹیا حرکت کر کے خود کو خلیل سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ میرا عقد ثانی عباد سے کر دیا گیا، جو کہ والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ عباد نے مجھے جو محبت دی، اس نے میرے دل سے ماضی کے زخم مٹا دیے۔ رانیہ اور ماجد کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ میں یہ سنتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ واقعی انسان کو قدرت کسی نہ کسی طریقے سے اس کے برے اعمال کی سزا دے ہی دیتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہیں تو نند، ساس، سسر یا حتیٰ کہ اپنی ماں کی باتوں سے بھی زیادہ ہمیشہ اپنی شوہر کی بات کو مقدم رکھیں۔ جو وہ کہتا ہے اس کی مرضی پر چلیں۔ اگر اسے آپ کا کوئی انداز، آپ کی کوئی ادا پسند ہے تو پھر اس کے والدین تو کیا، اپنے والدین کی پرواہ بھی نہ کریں۔ کبھی کبھی آس پاس کے لوگ آپ کو وہ مشورہ نہیں دے سکتے جو آپ کو خود حالات کے مطابق اپنے لیے کرنا چاہیے۔